اب سفر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5ویں آسمان کی جانب، اور جبرائیل امین ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں آسمان پر پہنچے ہیں، جہاں کے ملائکہ خوب اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، جوش و خروش کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ذیشان حلہ نورانی عطا کیا گیا ہے، جس پر قرآن کی آیت لکھی ہے، ان اللہ ملائکتہ ویصلون علی النبی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالیقین اللہ رب العالمین، اور ملائک اس کے سارے بالیقین پڑھتے ہیں پیارے محمد پر درود، تم بھی بھیجو ذات امجد پر درود، کیا پسندیدہ ہوئے خیر الورا، وہ جہاں کرتے ہیں رحمت کی دعا، شکر ہے تیرا الہ العالمین، تو نے بخشے ہم کو ختم المرسلین، بھیج ان پر تو درود بے شمار، اور دے رتبہ انہیں پروردگار۔ اور یہاں میرے نبی کی ملاقات ہوتی ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بزرگ ان کو ذکر الہی سنا رہے ہیں۔ وہ ذکر الہی جس کو آج 90% مسلمان نہیں سنتے، انہیں ذکر الہی کرنے اور سننے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ قرآن کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیتیں سننے میں الگ رہیں گے سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یعنی ہماری آیتیں سننے سے کیوں الگ رہیں؟ آسمان میں قوم کے قوم ایک بزرگ سے ذکر الہی سن رہی ہے، جن کی نسبت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ جو اس وقت ذکر الہی کر رہے ہیں اور جو لوگ بہت محبت سے ذکر الہی کو سن رہے ہیں، یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، اور چاروں طرف وہ لوگ موجود ہیں جو دنیا میں ذکر الہی سنا کرتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مطلوبہ اور محبوبہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ پھر جبرائیل امین نے کہا ہے نبی، یہ قوم بنی اسرائیل کے ایک بڑے پیغمبر ہیں، ان کا نام ہارون علیہ السلام، انہیں سلام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، مصافحہ کیا، محبت سے ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اور آپ کی یہاں آنے کو ایک بڑی خوبی اور بڑی فضیلت فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا درود و مسعود نہایت ہی بابرکت ہوا ہے۔ آپ کا یہاں آنا اور صرف آپ کی امت ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام امت و تمام پیغمبروں کے لیے باعث فخر ہوا ہے۔ اللہ اللہ، ذات فخر مرسلین، آج نبیوں میں نبی تم سا نہیں۔ ہر نبی کو فخر ہے جس ذات سے، وہ فرشتہ جس سے ایک ایک شاد ہے، اس کی امت کی عجب حالت ہے آج، اس کی امت کی عجب رنگت ہے آج۔ راگ باجے کھیل تماشے کھیل کود، نیکیوں سے دور اسیاں میں ورود، ذکر حق سے ہے دلچسپی نہیں، ناچ میں بھرتے ہیں بھیگو زمیں، ڈھولکی پر سر ہلاتے ہیں بہت، ہائے ہو کا غل مچاتے ہیں بہت، منع جس گانے بجانے کو کیا، کر لیا امت نے اپنی وہ غذا، فخر ہے فقط اس واسطے یہ ارتکاب، ذکر مولا سے ہے ان کو اجتناب۔ ذکر مولا یہ اگر پیارے سنیں، اپنے آقا اپنے مولا سے ڈریں، جس سے تھر تھر کانپتے ہیں دو جہاں، ہائے امت اس کی نافرمانیاں، سرنگوں ہیں جس کے آگے دو جہاں، اس سے سرتابی الہ الاما۔ میں نہیں کہتی کہ سب ایسے ہیں آج، کم ہیں ایسے اور بہت ویسے ہیں آج، کاش ہم کو ذکر حق کی بھی یاد ہو، دل میں ارشاد رسول آباد ہو، یا خدا اپنی محبت ہمیں دے دیجئے، تیرے پیاروں کی کہانی جب جب ہم سنیں۔ 5ویں آسمان سے فارغ ہو کر میرے نبی 6ٹھے آسمان کی طرف رواں دواں ہیں، اور وہاں بھی 2 فرشتوں کی بات چیت ہوئی اور دروازہ کھلا، اندر پورے فرشتے ہیں موجود، 6ٹھا آسمان ہے، اور فرشتوں کی زبان پر تسبیح ہے، زور و شور سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس وقت نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو تسبیح و تحلیل سے 14 طبق گونج رہے ہیں، تو آپ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ ملائکہ ہیں جن کا نام کروبی ہے، کروبی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سلام کے ساتھ ان کو دیکھا، ان فرشتوں کے فرشتوں سے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو بالکل بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کی اجازت انہیں اللہ دیتے ہیں۔ تو سلام کے جواب میں انہوں نے اشارہ کیا ہے، خوف الہی کی وجہ سے منہ سے نہیں بولے اور نہ سلام کا جواب دیا۔ ملائکہ کو معلوم ہوا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں،
جناب رسول ہیں، بڑی بڑی رحمتیں اللہ نے ان پر نازل فرمائی ہیں، تو پھر ان قربیوں نے محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کا جواب دیا اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ چھٹے آسمان پر بھی آپ کو ایک خلعت فاخرہ دی گئی، بخشی گئی، اور اس نورانی حلے پر سنہری حرفوں میں لکھا تھا، ہم نے پیارے نبی تم کو دیے جو تمہیں میں سے ہمارے بن گئے، جن کو ہے امت کا غم اتنا بڑا، ہر گھڑی دیتے ہیں ان کو وہ دعا، مہرباں ہیں مومنوں پر اس قدر، کرتے ہیں ان کے لیے آٹھوں پہر، کرتے ہیں آہ ہم تجھ پر کڑیں، کچھ تو کر فرما برداری وہ ہم کریں، امت کی صدا جن کی صدا، ہائے امت کا اس کا کیا کہنا گیا، داڑھی مونچھوں کا صفایا کر دیا، عورتوں کی شکل مسلم بن گیا، آہ جو امت پہ اتنے مہرباں، آہ امت ان پر اتنی قہردا، رحم جن کو ان پر بس آتا نہیں، یہ علم دیتے ہیں جن کو مسلمی، اللہ اور اللہ کی نافرمانی کر کے سب لوگ اللہ اور رسول اللہ کو کیوں ایذا دیتے ہیں؟ پس جو ایسا کریں گے ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب اور سخت ذلت کا سامنا کرنا ہوگا۔ رحم اس جان پر کر اے فتح، کس لیے ان دو کا تو دشمن ہوا، کیوں نہیں کرتا ہے تو ان کا کہا، ڈر خدا سے اے فتح، سن رسول اللہ کے فرمان کو، دے جگہ اب دل میں اس رحمان کو۔ اور یہاں میرے نبی کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔